سردار کے بندے میں سوائے علی کی اور کوئی نہیں تھا. یہ سنی شیعہ کتب میں لکھا ہے علی کا یہ جملہ لم یعبد الاوثان قط کہ علی نے کبھی ایک سکینڈ کے لیے کسی بت کا سجدہ نہیں کیا. اللہ کو مان لیا, تسلیم کر لیا. پھر انہوں نے لوگوں نے کہا کہ جب بھی اللہ بات کرتا ہے اپنے رسول سے کرتا ہے, ہم سے بات ہی نہیں کرتا. آؤ میٹنگ کرتے ہیں, سوچتے ہیں, غور کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ خدا اپنے رسول سے باتیں کرتا ہے, ہم سے نہیں کرتا. تو وہاں مدینے میں میٹنگ ہوتی ہے. اس میٹنگ میں دو باتیں پاس ہوتی ہیں. انہوں نے کہا ایک تو اللہ کا گھر بنایا ہے رسول نے, اور دوسرا ساری رات اس میں عبادت کر رہے ہیں. اگر یہ دو کام ہم بھی کر لیں تو ہو سکتا ہے اللہ ہمارے ساتھ بولنے لگ جائے, پیغمبر کی محتاجی ختم ہو. قبلہ یہ سوچ کر انہوں نے راتوں رات مسجد بنائی جس کا نام ہے مسجد غار. ان کو مصری بیٹھے ہوئے کہتے پریشان ہو گئے کہ راتوں رات دیواری نہیں کرتی. میں اتنا عرض کروں گا کہ لنڈر کا زمانہ ہاتھ میں نہیں, بڑے بڑے پتھر ہیں جوڑ کے انہوں نے دیوارہ کھڑیاں کر دیتی ہیں, کٹ کرتے تو کھجورا تھوڑی دیتی ہیں بیچارے. ساری رات بناتے رہے. صبح کو جب گھر آئے نا تو گھر والے ایسے ساری رات کے پریشان تھے, یہ گئے کہ تھے. صبح جب گھر میں پہنچے تو گھر والوں نے آتے ہی پوچھا کہ رات کہاں تھی. انہوں نے کہا یہ مسجد بنائی ہے, مسجد, اور ساری رات اس میں عبادت کرنی ہے تاکہ یہ ایتے ہماری طرف آئیں, پیغمبر کی محتاجی ختم ہو جائے. آپ صرف تجھے بدلانے آئے ہیں کہ ہم سے پھیرے نہ مرواتے رہنا, یہ ناشتہ کر جاؤ, دوپہر کھا جاؤ, شام کھا جاؤ, ہم سے پھیرے نہ مرواتے رہنا. کھانا 3 ٹائم آپ نے پہنچانا ہے اور اس طرح ہم ساتھ لے کر جانا. خدا کی قسم ہے کہ انہوں نے نمازاں شروع کر دیتی ہیں, دیر سکتے تو سکتا, دیر سکتے تو سکتا. آوازیں کہیں آتی ہے میرے رسول دیکھئے انہوں نے میرا گھر بھی بنایا ہے, میری عبادت بھی کر رہے ہیں, ذرا تھوڑی تکلیف کرو, انہیں جا کر سمجھاؤ, بتاؤ کہ میں اللہ کی رائے کے گھر میں نہیں رہتا. اور انہیں یہ بھی جا کر بتلاؤ کہ وہ نمازی میں تمہارے منہ پر مار دوں گا جس نماز میں میرے رسول کا حیا نہ. تو انہیں پتہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کی غذا گوشت بنائی ہے. ایمانداری نہ دسو مرغی حلال ہے یا حرام؟ جی اور اگر تکبیر نہ ہوئے تو پھر تکبیر کیا پڑھتے ہو؟ گسائی تو کچھ نہیں رہتا, کوئی گلہ ہوتی ہیں کہ مجمع بول رہا ہے رستہ ہے کہ کوئی محنت نہیں ہوتی. ہوں تسی میں نے دسو تکبیر کی پڑھتے ہو؟ ماشاءاللہ, بسم اللہ. یہ پوری بسم اللہ پڑھ دو پھر ایک ہی ہے. بسم اللہ کا ٹکڑا پڑھو نا کہ وہ حلال ہے, پوری بسم اللہ پڑھو کہ وہ حرام ہے. وجہ یہ چک نہیں بنتا, تو چھری بھی چلائیں تو یہ بھی آتی ہو رحمان رحمان رحیم کا رکھنا کا مطلب یہی ہے کہ میری مخلوق ڈر نہ جائے لفظ جلالہ تم, یہ بھی نام رکھ دیتا ہے کہ نہیں وہ رحمان کی. بس میں آخری پوائنٹ تھوڑے سامنے آپ کو کر دیتا ہوں کہ میرا کس طرح حلال مرغی بغیر تکبیر کی حرام ہو جاتی ہے, اسی طرح اتباع رسول کے بغیر تیری نماز بھی حرام ہے, تیرا روزہ بھی حرام ہے.
اتنے رسول اللہ ہدا ہو گئے. دیکھو خدا نے ہماری غذا گوشت بنائی ہے. میں نے نہیں پتا تے شہر کیویں مل رہا گوشت کیویں مل رہا. ماشاء اللہ میرے والا غور نال رہتے ہیں. اسی کبھی اپنے گھروں لے ہوئے تو پھر سامنے ساڑھے کی صرف فرق ہے. تھی 2 دن گھروں باہر چلے جاؤ تو گھر میں پریشان ہو جاتے ہیں. ذاکر مولوی 2 دن گھر بہ جائے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات. کسی مولوی صاحب بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایمرجنسی پہنچا دیتا گیا. پیچھو مختلف پہنچ گئے. پوچھنے لگے مولوی صاحب کی حال ہے کی حال ہے. مولوی صاحب یہی آخر جی دعا کرو دعا کرو. ایک بندہ کے واسطے کہنے لگا سرکار پچھلے جمعے نے تسی فرمایا کہ صدقہ دیون نال جان بچ جانی تو صدقہ دیو. مولوی کہنے لگا ہوں جی تو جان دے رہے ہیں صدقے 200 روپیہ 400 روپیہ 500 روپیہ گوشت میں لگا دیتے ہو. 3 4 منڈے گدے سڑکوں کے ٹوٹے پھرتے ہیں. وہ کیوں نہیں کھاتا؟ چٹاکی کی چیڑی کھا لیتا ہے جو دانتوں کے نیچے بھی نہیں آتی. 3 منڈا گدا نہیں کھاتا. قبلہ اللہ کو تیرے ساتھ بولا نہیں, تو نے آج تک اللہ کو دیکھا نہیں. مجھے بتا یہ تجھے کس نے بتایا یہ حلال ہے؟ بچی جوان ہو جاتی ہے, آدمی پریشان ہو جاتا ہے. کسی دوست کی منت کرتا ہے کہ تیری بھتیجی جوان ہو گئی ہے, کسی شریف کا گھر بتلاؤ. قبلہ جس کی بچوں سے زیادہ بیٹوں سے زیادہ حفاظت کی ہے اس کو نکاح کر کے ڈولی میں بٹھا کر گھر سے روانہ کر دیتا ہے. جس بچی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو نکاح کر کے ڈولی میں بٹھا کر گھر لے آتا ہے. جس بچی کو سوئی سے لے کر بیوہ تک ہر چیز کا پتہ ہے کہ گھر میں کہاں پڑی ہوئی ہے اس کو نکاح کر کے روانہ کر دیتا ہے. جس کو کوئی پتہ نہیں اس کو نکاح کر کے ڈولی میں بٹھا کر گھر لے آتا ہے. اللہ کو تیرے گھر بولا نہیں, تو نے آج تک اللہ کو دیکھا نہیں. مجھے بتا یہ تجھے کس نے کہا یہ حلال ہے؟ یہ اتباع رسول ہے. رسول جو رسول دے وہ لے دو. کیا شان ہے اس رسول کی. سارے احکام پاک پیغمبر نے اپنی مخلوق کی اللہ نے پہنچا دیتے ہیں. صرف 2 رہ گئے. ایک حج, ایک ولایت کا اعلان. پھر اللہ فرمایا اگر ایک اعلان نہ کیتا نہ تو یاد رکھ تم میری رسالت کا کوئی ویسے تھی معراج کے حالات پڑھو نا, باقی بھی اور بھی گلیں ہیں لیکن مین پوائنٹ 2 ہی نہیں. اللہ نے فرمایا ہے ایک ادارہ کی شادی علی نہ کرنی ہے, 2 علی کی جانشینی کا اعلان کرنا ہے. اور خود پاک پیغمبر نے فرمایا ہے, سنی شیعہ صاحب نے لکھا ہے لولا علی لم یکن کفن فاطمہ. اگر علی نہ ہوں گے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر بنی نہ. سبحان اللہ. کیونکہ پاک پیغمبر کے پاس جب بیوی سن بلوغت کو پہنچتی ہے نا تو بڑے بڑوں نے سوال کیا تھا یہ رشتہ میں دے دیں, یہ رشتہ میں. بلکہ ایک آدمی نے تو بڑھ کر کہا یا رسول اللہ میں اتنے اونٹ دوں گا, مال میں اتنی پیٹ بکریاں دوں گا, اتنا مال ہوتا دوں گا. حضور غصہ آیا, زمین پہ ہاتھ مارا, سارے سگرے کی مٹھی اٹھا کر اس کی گود میں پھینک دی. فرمایا یہ مال بھی ان مال میں جمع کر دے. جب اس نے دیکھا تو وہ سگرے دے نہیں تھے, وہ جواہرات بن گئے. فرمایا فاطمہ
کیا شان ہے ساداتی کی. سنی شیعہ جانتے ہیں حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ارشاد فرماتی کہ جب پاک رسول میرے حجرے میں ہوتے تھے نا، میرے گھر میں، میرے کمرے میں، جب کبھی بیٹی اپنے باپ کی زیارت کے لیے جاتی نا، ادھر فاطمہ گھر کی دلیل سے سامنے نمودار ہوتی، پاک پیغمبر جہاں بیٹھے ہوتے تھے اور فقط کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے بلکہ مرحبا مرحبا کہتے ہوئے آگے بڑھتے اور جا کر حضور کے ہاتھوں اور پیشانی پہ بوسہ لیتے اور بی بی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے آتے تھے جہاں پہلے خود بیٹھے ہوئے تھے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں میرے سامنے فاطمہ کو بٹھا کر اور خود کھڑے ہو کر پاک رسول یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے فاطمہ، اے زہرا، جب بھی میں تیری پیشانی پہ بوسہ لیتا ہوں نا تو مجھے اس سیب کی خوشبو آتی ہے جو معراج پہ جاتے ہوئے میں نے جنت میں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ تو بی بی عائشہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ عجیب بات ہے، آپ باپ ہیں وہ بیٹی ہے، آپ بڑے ہیں وہ چھوٹی ہے، آپ باپ ہو کر بیٹی کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. شاید اماں جی کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ میں بھی بڑی شان والی ہوں، ام المومنین، جب میں اپنے گھر میں جاتی ہوں تو میرا پاپا میرے استقبال و احترام کے لیے تو نہیں اٹھتا، آپ کیوں اٹھتے ہیں؟ اللہ بھلا کرے ام المومنین کا جنہوں نے حضور سے مسئلہ حل کروا دیا. جب کہا کہ آپ کیوں اٹھتے ہیں تو عجیب انداز میں حضور دیکھ کر فرماتے ہیں، عائشہ میں خود نہیں اٹھتا، مجھے دو کام رہ گئے کہ ایک حج ایک ولایت ہے. یہ دو گلا کرتے ہیں. پاک پیغمبر نے ایک کوئی حج کیتا ہے، انہوں حجت الوداع کیا اور حضور نے علاقے کے بندے پھیلا دیتے ہیں، تم مصر چلا جا، تم شام چلا جا، تم عراق چلا جا، تم یمن چلا جا، تم طائف چلا جاؤ، تم سارے بندے کٹھے کر کے لے آؤ اور انہوں نے یہ دس دو کہ پاک رسول نے کوئی حج کرنا ہے تو وہی حج ہے جتنے نبی نال حج کرنا. اور خود حضرت علی علیہ السلام نے یمن بھیجی ہو جا کے بندے کا یہ سارا علاقہ اتنی افراد مطہرات تھی پاک پیغمبر کی ساری. جناب زہرا سلام اللہ علیہ وہ بھی ساتھ تھے، جناب حسنین بھی ہو گئے تھے وہ بھی ساتھ تھے. کافی مکے آئے، احرام باندھا، طواف کیا، سب مربع پہ گئے، جو مناسب حج تھے خطبے دیے، جو آخری خانے کعبے کا طواف اور زیارت بھی پڑھ لیا، طواف الوداع بھی پڑھ لیا، چلنے لگے. لیکن یہ ولایت کا اعلان یہاں مکے میں کسی مقام پہ نہیں ہوتی. اگر کر دیتے تو لوگ اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی. لوگ کہتے ہاں اصل میں حج کرنی آئی، اے بیچے دیکھو گل آئی لہذا اتنے بھی اہمیت نہ ہے. حج کر کے حضور چلے مکے مدینے کے کول تقریباً مہینہ مدینہ ذرا زیادہ ہی میرے آ جاتا ہے. ایک دعا مجھے اپنی پنجابی کیا چھپا کیا گیا عربی میں جنہوں وزیر کہتے ہیں سارا پانی کٹھا ہو کے تھے آ جاتا ہے. ایک دن کا ویسے علاقہ کون کہا ہوں میں تو نہیں پتا تھوڑے اس علاقے کو کی آتے، لیکن میں تو بڑے بڑے بزرگ ہونے تو وہ سمجھے کہ فلانا علاقہ اور کی آتے کتنی نیلی بار کتنی بارے بارے علاقے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ خیبر والا قلعہ جو ہو خیبر دناؤ قلعہ کاموس صاحب ہے کہ پورا علاقہ خیبر یہ غریب تھا اور علاقہ خون کا تھا. یہاں جب پاک پیغمبر پہنچتے ہیں تو جبرائیل آ کر یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں کہ حکم جو میں تیری رسالت نہ اللہ نے دیتا ہے وہ آج پہنچا
پاک پیغمبر فرمایا میری ناکن بہاؤ اترے، فرمایا بندے نے پتھر کرو، کہیں آگے نہیں کوئی اکیلا گیا، کہیں آگے کوئی پیچھے نہیں، فرمایا انہیں بلاؤ۔ اور پھر یہ بھی ہویا کہ تلوارہ لے لو کیا کلاریاں لے لو، ساریاں جاریاں بھی صاف کر دو، چٹی میدان بنا لو، کل کو یہ نہ کہ نہیں میں جاری کے پیچھے کھلوتا ہوں تو میں علی نظر نہ ہوں ممبر بناؤ، یار ممبر بنیا علی بھی آیا، آپ سے برکیے بالکل تھوڑا جائے علم مانگو من القرآن انہیں تک دے لگی لہذا کیا پاک پیغمبر نے کوئی پورا قرآن نہیں علم آؤ اپنا تخت اپنا ممبر مدد مدینہ نہیں منگوا سکتی، مایا کو نہیں منگوا ہوا مدینے میں جو ممبر ہے نا اس بجائے جو چاہے بیٹھے، یہ ولایت کا ممبر ہے، یا میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھے گا، اور یہی وجہ ہے کہ بنوایا اور پھر توڑوا دیا۔ ممبر بنا پہلے 1.5 گھنٹہ علی کی بنایا بیان کی، پھر علی کو یوں اٹھایا اور آگے کھڑا کر دیا، علی کی پشت اپنی طرف، علی کا چہرہ امام کی طرف، اور دونوں بازو پکڑ کر پاک پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا، بعض روایات میں آتا ہے کہ پاک پیغمبر فقط ایتھے نہیں رکھے بلکہ علی کو گھمایا تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کہ میرے بعد میرا جانشین کون۔ دوئے پھرا چلے آئے ممبر کو، نماز کا وقت پاک پیغمبر نے پہلے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے پھر ایک خیمہ لایا گیا، اس خیمے میں علی کو بٹھایا گیا۔ ہن پاک پیغمبر نے اللہ کے حکم کے مطابق تمام صحابہ ازواج مطہرات سب کو حکم دیتا ہے کہ ایک ایک کر کے جاؤ، علی کو پہلے سلام کرو، سبحان اللہ، امیر المومنین کہہ دے مبارک دو، سبحان اللہ، اور سب تو بڑی مبارک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آئی، میرے تکڑے الفاظ آنا نے کہنے بخیر بخیر کا یاد ہے ابن ابی طالب مبارکہ مبارکہ آئے تو سی ابو طالب جلال میرے دل پر مومن مومنان دے مولا کتنا مجمع تھا؟ 6 مہینے تو چینی نہ لگے، پھر اعلان ہوئے کہ جی ملک والی ٹوٹی سے ٹوٹ کے چینی آ گئی، حیثیت لینی آتے لے جو کیا کھا لیا، سارا شہر اسے پہنچ گیا، ایک دن میں فارغ ہو جائے گا، پورا لائن لگ جائے گی، کئی دن واری میں سارے لگے گی، 1,40,000 یا 50,000 یا 80,000 یا 40,000 اتنا بھی مجموعہ، ایک بندے نے جانا ہے علی نے خیمے کے دروازے دے کے جا سلام کرنا ہے، علی کی مبارک میری پھر انہیں پیچھے اتنا تجھے جانا پھر تیجے جانا پڑتا ہے، سبحان اللہ، جتنا ٹائم لگتا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ پاک پیغمبر نے 3 دن روتا ہے، 3 دن علی کو مبارک ہو رہی تھی، بچوں چاہتا ہوں عرب کے لوگ مکے اور مدینے کے لوگ خصوصی طور پر یہ انہوں نے مکے اور مدینے کی قدم ناپے ہوئے تھے، جانتے تھے کہ مکے اور سے چل کر مدینے میں کتنا وقت لگتا ہے، مدینے سے چل کر آج تھوڑے نال چک سکتا ہے، تو انہوں پتہ ہے کہ دنیا نال پیدا ہوئی ہے کتنا وقت لگتا ہے کہ سائیکل سے جائے تو کتنا تو انہوں منڈی جانا پڑے تو انہوں پتہ نہیں کتنا پڑتا ہے، قبلہ جو آدمی حج میں گئے تھے پاک پیغمبر کے ساتھ وہ اپنے گھر شروع دے کر گئے، وہ بدلا کر گئے تھے کہ ہم جا رہے ہیں اتنے دن ہمیں مکے تک پہنچتے لگے اتنے دن میں ہم حج کریں گے اور اتنے دن فلان دن فلان ٹائم سے ہم جا یہ شروع دے کر گئے تھے، ویسے بھی سنت رسول ہے کوئی حج دے جائے گا تو پھر اس روانہ کرنا جی کو حج تو واپس آ جائے گا
یا زیارات پھر استقبال سے اگے جاؤ یہ بھی سنا جن کے آدمی میں بیٹیا میں تھے اور جو آدمی گئے تھے حج پر مشرور دے کر گئے تھے اور بتا کر گئے تھے کہ اتنے دنوں کے بعد ہم یہاں پہنچ جائیں گے وہ دن جب آ گیا تو یہ سارے اتنے ان کے علیل و اقارب تھے دوست احباب تھے تمام نے وہ جناب ہار لے لیے پرولی کہ آج ہمارا حاجی آ رہا ہے ہم گلے میں ڈالیں گے وہ پہنچ گئے جو ٹائم انہوں نے دیا تھا کہ فلاں ٹائم تک پہنچیں گے اس وقت تک نہیں پہنچے انہوں نے ہاتھ میں ہتھیلی رہ گئے شام کا انتظار میں کوئی نہیں آیا لہذا انہوں نے بندے بھیجے کہ اے نال علی یہ بستی یوٹو کچھ انہوں نے شاید حاجی آ گئے انہوں نے پوچھے انہیں کہ ساتھ بھی نہیں آئے اور آنے والے بندے بھیجے پوچھے جی تو آنے حاجی آئے کسی نے کہا جی مطلب پہنچنا ہمیں آج پہنچے پورے علاقے میں افواہ پھیل گئی تھی کہ بھئی حاجی کہاں گئے افواہ گئے کہاں گئے اس لیے پیغمبر 3 دن روکا تھا اپنے شروع سے تاکہ کل جب گھر جائے ان سے پوچھا جائے کہ اتنے 3 دن ویٹ کیوں ہوئے تو یہ بتا سکے ہم کیا کریں ولایت علی کا اعلان یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد تیری مثال انجے ہی میرے نال جویں سر دی جسم جویں جسم بغیر سر دے پہچانے نہیں جاتا ہے نہیں تیرے بغیر یہ حدیث نہیں پہلے جو تکلیف کی ہے بات کر رہے ہیں وہ بمنزلہ جسم تھی یہ قدیر والا اعلان میں بتا رہا ہے یہ بمنزلہ جسم نہیں یہ بمنزلہ راس ہے اگر یہ نہ ہوتا تو پھر یہی وجہ ہے میری خدا ابو طالب دنیا سے جانے لگے تو یہی کہہ کر گئے تمہارا کچھ رہے یا نہ رہے میرا محمد رہے میرے محمد قدیم رہے علی مولا بھی جانتے ہوئے یہی فرماتا ہے سارے ائمہ نے یہی فرمایا قبلہ مولا حسین دون شخصیت نال بہت زیادہ پیار ایک علی اکبر ایک عباس کیونکہ علی اکبر کی شکل نانے علی آئی عباس کی شکل باب علی آئی 13 سال کا لڑکا ہے یہ با اختلاف روایت 11 سال کا سن مولا عباس کا یا 13 سال اگر 13 سالہ بچہ کربلا ہے کوئی کارنامہ انجام دے سکتا ہے تو جنگ سفینے بھی دے سکتا ہے علی مولا نے اپنے اس فرزند نے اپنا لباس پوایا ہے میدان ہے دشمن جب آئے تھے حضرت عباس نے پھر جنگ واسطے تلوار بلند کی تھی تو پھر سارے جڑے آئے گرن لگ گئے گرتے ہوئے سروں کو دیکھ کر مخالف فوج میں یہ تسلی مچ گئی تھی اور یہ آواز بلند ہو گئی تھی واللہ ھذا علی بن ابی طالب واللہ ھذا علی یہ ڈرنے والا آنے والا علی کیونکہ مولا عباس نے مقابلے ہویا چہرے تو پہچان نہ سکے تھے یہی کہیں گے یہ علی وہ کس کو پہچانے ہونا نہیں انہوں نے مولا عباس کے جنگ کا انداز دیکھا کہ یہ انداز سوائے علی کی اور کسی تسی کبھی ویکھو نا تسی بچپن اپنے ہاتھ لے جاؤ نا تیرا ایک لاٹو نہیں ہوتا وہ تو دھاگا والی دا وہ ہوا لہرا دینا تے پھر زمین پہ چھٹی جاتے گھومتا جڑا وہ زمین پہ جاتے گھومن لگ جاتا مولا عباس جب کسی کے سر اٹھاتے تھے نا تو اس کا سر گھومتے گھومتے زمین پہ چکر لگاتا تھا اور یہ انداز مولا علی کا تھا تو یہ انداز دیکھ کر مخالف فوج نے یہ بلند آواز بلند کی تھی کہ واللہ ھذا علی بن ابی طالب یہ تو ہے
مولا اپنا گھوڑا دوڑا کر اپنے بیٹے کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان مخالفوں کو دیکھ کر کہتے ہیں انا علی بن ابی طالب، علی اپنی مائیں آدھا کمرے بننا چاہیے۔ دوسرا علی اکبر ہے، خدا کی قسم اتنا پیارا بیٹا ہے جو تھے جوانے میں نہ آتا، جدو اکبر گیا ہے جوانی نہیں گئی، جدو پردہ گیا ہے زینب نہیں گئی۔ ایک مرتبہ روایات بتاتی ہیں کہ علی اکبر نے آ کر مولا سے سوال کیا، آدھی رات کا وقت ہے، موسم تو کوئی نہیں ہے۔ علی اکبر نے آ کر عرض کی بابا مجھے انار چاہیے، چھوٹا سین ہے علی اکبر کا۔ مولا حسین نے کیا کیا، سے خانہ میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیکھ کر کہتے ہیں الہی میں جانتا ہوں اناروں کا کوئی موسم نہیں ہے، لیکن اکبر کا رونا بھی مجھے پسند نہیں۔ آواز آتی ہے حسین پریشان نہ ہو، پیچھے دیکھ۔ مولا حسین نے جب دیکھا نا تو تازہ شاخ انار کی جس پر چونچ دانے انار۔ جناب لیلا بیان کرتی ہے میں کبھی کبھی رات کو علی اکبر کے جھولے پہ کوئی سایہ دیکھتی تھی تو میں گھبرا کر پوچھتی تھی من انتا، تو کون ہے؟ تو کب سے آواز آتی لیلا ایسا بول کہیں اکبر اٹھ نہ جائے۔ مولا آپ ہیں؟ ہاں، میں کیا کروں، تیرے اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی، تمہیں آج دیکھا ہے، جب تک میں بوسے نہیں لے لوں مجھے نہیں۔ تین مقام بتائے گئے ہیں، تین مقام پہ تین واقعے نہیں پڑے جاتے۔ مولا علی کے روضے پہ زینب کا داخلہ شام کوئی نہیں پڑتا، بڑا غیور امام ہے، برداشت ہی نہیں ہو سکتا۔ اور مولا عباس کے روضے پہ سکینہ کی قید نہیں پڑی جاتی، اور مولا حسین کے روضے پہ علی اکبر کی شہادت نہیں پڑی۔ ایک مرتبہ ایک روایت میں پڑی تھی، رات کو عالم خواب میں دیکھتا ہے حسین کبھی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں مولا کو نیا ظلم ہوا ہے، تو مولا نے فرمایا مادی تو کیا سمجھتا ہے، میں اکبر کو بھول گیا۔ کسی کی شہادت پہ رو یا نہ رو، مولا فرماتے ہیں جب میرے اکبر کو کوئی نہیں روتا نا تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہاں تو نے میرے اکبر کو دیکھا نہیں تھا۔ یہ باہر ملاحظہ ہے، کسی کے اوپر خدا کو گواہ نہیں کیا مولا نے، لیکن جب علی اکبر چلنے لگے نا تو مولا نے اللہ کو گواہ کر کے کہا الہی گواہ رہنا، میں اس قوم کی طرف وہ جوان بھیج رہا ہوں جو شکل میں، صورت میں، کردار میں، کردار میں میرے نبی کی، اور جب ہم مشتاق ہوتے تھے تو اس کو دیکھتے۔ علی اکبر اجازت لے کر آگے چلتا ہے، مولا حسین بھی بیٹھے نہیں، پیچھے چلتے۔ جب تک علی اکبر کا گھوڑا ایسا ایسا چلتا گیا نا تو مولا حسین بھی پیچھے ایسا ایسا چلتے گئے، اور اکبر کو کہتے گئے کہ اکبر جب تک تم میدان میں نہیں پہنچتا نا مجھے مڑ مڑ کر چہرہ دکھاتا ہے۔ جب تک گھوڑا ایسا چلتا رہا پیچھے مولا حسین بھی ایسا چلتے رہے۔ علی اکبر کے گھوڑے نے تیز دوڑنا شروع کر دیا، پیچھے مولا حسین نے اور کربلا میں جس مجاہد نے بھی مولا کو پکارا ہے نا تو یہ شامی اور کوفی گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر ان کو روک کر حسین کے آنے کی شان دیکھا کرتے تھے کہ حسین اپنے مجاہد پہ کیسے آتے ہیں، جس طرح شیر اپنے شکار پہ آتا ہے۔ لیکن علماء بیان کرتے ہیں جب علی اکبر نے پکارا ہے حسین سے چلا نہیں جا رہا تھا، یہ گھوڑی اور ان کے بال چلتے ہوئے روتے ہوئے مولا دیکھ کر فرماتے ہیں اکبر مجھے آواز دے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ